بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرے خلاف چھپنے والے اشتہار دیکھ کر وہ کسی نہ کسی طرح امریکی ایجنٹوں کو میرے گھر کے پتے سے آگاہ کر سکتے تھے۔ اس کے نتیجے میں ہم سب کے لیے ناقابل تصور مشکلات پیدا ہو سکتی تھیں، بلکہ شاید ہمیں ہنگامی طور پر اپنا گھر ہی چھوڑنا پڑ جاتا۔ اس وقت تک کہ حالات یہ بتا رہے تھے کہ بلیک کیٹس نے اپنی کامیابی کا ثمر اپنے سینوں میں چھپائے رکھا تھا۔ وہ بھارت سے مجھے ختم کرنے کا مشن لے کر آئے تھے اور یہ کام اپنے ہاتھوں سے انجام دینا چاہتے تھے۔ انہیں اس کام میں کسی اور کی دخل اندازی گوارا نہیں تھی۔ اگر انہوں نے فراخ دلی سے کام لے کر دوسروں کو اپنے ساتھ شامل رکھا ہوتا تو شاید وہ میرے لیے بہت پہلے مشکلات پیدا کر کے خود ایک بہت برے انجام سے بچ سکتے تھے۔ وہ قصہ اتنی تیزی سے نمٹ جانے کا ایک ضمنی فائدہ یہ ہوا کہ ہم میں سے کسی کو ہوٹل میں رات بسر کرنے کی ضرورت رہی تھی، نہ اول خان والے کمرے میں مقیم افراد کی تعداد بڑھوانے کی ضرورت تھی۔ سرور پہلے ہی سونیا کو لے کر اسٹیشن 4 جا چکا تھا۔ ابرار کی روانگی کے بعد ہم دونوں بھی اپنے گھر جا سکتے تھے۔ اول خان نے دوسری قیدی کے لیے ایمبولینس اور عملے کا بندوبست کرنے میں خاصی تیزی دکھائی۔ اس کے آدمی آدھے گھنٹے کی قلیل مدت میں ہوٹل پہنچ گئے۔ ہوٹل والوں کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ ان کے کسی کمرے میں کوئی مہمان شدید علالت کا شکار ہو چکا تھا۔ ایمبولینس کے ساتھ آنے والوں سے کمرہ نمبر 706 کا ذکر سنتے ہی ہوٹل کے ہاؤس فزیشن نے بوکھلا کر اوپر فون کیا۔ مجھ سے رابطہ ہونے پر اس نے کمرے میں کسی مریض کی موجودگی کے بارے میں استفسار کیا۔ میرا جواب اسبات میں سن کر اس نے قلق کا اظہار کیا کہ اس سے اس واقعے کی کوئی اطلاع نہیں دی گئی، ورنہ وہ بر وقت طبی امداد دے کر مریض کو ابتری کی جانب جانے سے بچا سکتا تھا۔ مجھے اشارہ مل گیا وہ لوگ کسی بھی لمحے اوپر آ سکتے تھے۔ ہمارا مجرم اپنی بے ہوشی کی وجہ سے فرار ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ ہم دروازہ بند کر کے آرام سے نکل سکتے تھے۔ تم کو بیٹھے بیٹھے نت نئی باتیں سوچتی ہیں۔ ابھی تم نے ہاؤس فزیشن سے انٹرکام پر بات کی ہے، وہ اوپر آئیں گے تو کمرہ خالی ہوگا، وہ شبے میں پڑ جائیں گے۔ سلطان شاہ نے میرے ارادے سے واقف ہوتے ہی اعتراض کر ڈالا، ذرا سی دیر میں اسٹریچر کے ساتھ ہی واپس چلے جائیں گے۔ احمق آدمی نکل جاؤ، میں نے تنک کر کہا۔ اگر ہم لوگوں کی نگاہوں میں آنے سے بچ سکتے ہیں تو ہمیں بچنا چاہیے۔ ہوٹل والے کچھ بھی سمجھیں، وہ ابرار کی منتقلی کو نہیں روک سکتے۔ سلطان شاہ بادل نخواستہ میرے ساتھ ہو لیا۔ بٹن دبانے پر لفٹ اوپر آ کر رکی تو اس میں سے اسٹریچر والا جلوس برآمد ہوا۔ مجھے دوسروں سے دلچسپی نہیں تھی، میرے لیے یہ کافی تھا کہ اول خان کے 2 آدمی میل نرسوں کے سفید لباس میں اسٹریچر اٹھائے سب سے آگے تھے۔ لفٹ کی واپسی پر ہم دونوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ سلطان شاہ مسکراتے ہوئے بولا، اس وقت ہاؤس پوزیشن گن چکر بنا ہوا ہوگا۔ شکر ادا کرو کہ میں نے چلتے ہوئے دروازہ مکفل نہیں کیا تھا، ورنہ ان لوگوں پر وقت پڑ جاتا۔ ہوٹل سے نکلنے سے پہلے ہم نے 5ویں منزل پر رک کر اول خان والے کمرے سے سلطان شاہ کا بیگ لیا، جس میں دوسری چیزوں کے ساتھ CSD بھی موجود تھی۔ وہاں اول خان یا سرور کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ دونوں STF کے درویش تھے جو بے سر و سامانی کی حالت میں بھی اپنا گزارا کرنا جانتے تھے۔ ان کو ہوٹل میں مختصر قیام کے لیے کوئی چیز لانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ اول خان دکھاوے کے لیے اپنے ساتھ جو کچھ لایا تھا وہ اپنے ساتھ ہی لے گیا تھا۔ کمرہ نمبر 520 کی چابی ہوٹل کے کاؤنٹر پر واپس دے کر ہم دونوں واپس نکلے اور گھر روانہ ہو گئے۔ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ سب کیسے ہوتا چلا گیا، مگر میں نے اپنی زبان بند کی ہوئی ہے۔ راستے میں سلطان شاہ نے الجھتے ہوئے انداز میں کہا، میں خود حیران ہوں کہ تم نے ابھی تک میرا دماغ چاٹنا شروع نہیں کیا۔ میں نے ہنس کر جواب دیا، بس رحم کر رہا ہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ گھر پہنچتے ہی تم کو جرا کا سامنا کرنا پڑے گا، وہاں مجھے بھی اپنے سوالوں کے جواب مل جائیں گے۔ میں نے کوئی جوابی تبصرہ نہیں کیا۔ میرا ذہن ابرار کے اغوا میں الجھ گیا تھا۔ اس کو STF کے آدمی طبی امداد دینے کے بہانے اٹھا لے جانے والی
والے تھے وہ دونوں اتنے چلاک نظر آ رہے تھے کہ ان کا باتوں کے کسی جال میں پھنسنا محال نظر آ رہا تھا۔ ویسے تو شہر میں ابرار کو لاوارث ہونا چاہیے تھا، اگر ہوٹل والوں کو یکا یک اس کی خبر گیری کی فکر سوار ہو جاتی تو وہ شہر کے کسی اسپتال میں اس کی موجودگی کا سراغ نہیں لگا سکتے تھے۔ ابرار کے مقابلے میں سونیا رازداری کے ساتھ قابو میں آ گئی تھی۔ ہوٹل میں کسی کو بھنک نہیں مل سکی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ ہوٹل کے کیفے میں موجود تھی اور اس سے کچھ دیر بعد وہ غائب ہو گئی۔ ہوٹل انتظامیہ کے لیے ارجن کے قتل کے بعد 24 گھنٹوں کے اندر 3 مہمانوں کا پر اسرار انداز میں غائب ہونا ایک چیلنج سے کم نہیں تھا۔ حشمت کا معاملہ صرف اس وجہ سے ذرا مختلف تھا کہ اس نے غائب ہونے کے بعد خود فون کر کے اپنی پوزیشن صاف کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن ارجن سے اپنے خصوصی تعلقات اور پھر مشتبہ انداز میں یکا یک رپوشی اختیار کرنے کی وجہ سے مقامی پولیس کی نظروں میں اس کی ذات بدستور شکوک و شبہات کی زد میں تھی۔ ان لوگوں کی اندر کی کہانیاں کچھ اور ہی تھیں جن کا پولیس کو سرے سے کوئی علم نہیں تھا۔ غزالہ اور ویرا کو یہ معلوم تھا کہ بلیک کیٹس کے چکر میں ہم دونوں کی وہ رات ہوٹل میں گزرے گی۔ ان کی توقع کے برعکس سلطان شاہ نے گیٹ پر گاڑی روک کر ہارن بجایا تو ابرار سے پہلے وہ دونوں گیٹ پر آ گئی۔ ان کے چہروں پر حیرت اور مسرت ناچ رہی تھی۔ کیسا حیران کن اتفاق ہے کہ ہمارے گھر میں STF کا ابرار کام کر رہا ہے اور ہمارے ایک دشمن نے بھی ہوٹل میں ٹھہرنے کے لیے اسی نام کو اپنایا ہے، میں نے سلطان شاہ سے کہا۔ یہ بات بھی ابھی میرے ذہن میں آئی تھی، خیر صبح یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، وہ اپنا نام بتا دے گا۔ وہ کچھ سوچ کر از خود ہنس پڑا۔ وہ اپنی رو میں مست رہنے والا موڈی آدمی تھا۔ میں نے اس کی ہنسی کے بارے میں اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ اس وقت غزالہ کی مسرت دیدنی تھی۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ہوٹل میں بلیک کیٹس کی موجودگی کا سراغ مل جانے کے بعد میں نے سلطان شاہ کو وہاں بلایا تھا۔ ان دونوں کی مشترکہ رائے تھی کہ اس بار بھارتی ایجنٹوں سے ہمارا دھواں دار مقابلہ ہوگا، لیکن ہم دونوں رات گہری ہونے سے پہلے گھر لوٹ آئے تھے۔ ان دونوں کے لیے یہ ناقابل فہم سی بات تھی۔ تمہارا تو ہوٹل میں شب بسری کا ارادہ تھا، اتنی جلدی واپس کیسے آ گئے؟ اندر پہنچنے کے بعد ویرا نے مجھ سے پوچھا۔ کھیل تماشا توقع سے کہیں زیادہ تیزی سے ختم ہو گیا اور ہم لوٹ آئے، میں نے صوفے پر نیم دراز ہو کر جواب دیا۔ یہ سب باتیں بعد میں ہوتی رہیں گی، پہلے میرے لیے کھانے کا بندوبست کرو، کام ختم ہونے کے بعد بھوک ایک دم چمک اٹھی ہے۔ غزالہ نے اسی لمحے ابرار کو آواز دی۔ وہ کسی ہدایت کے انتظار میں نیچے ہی منڈلا رہا تھا۔ غزالہ اسے بریف کرتی ہوئی کچن میں جا گھسی۔ میں نہانے کے لیے اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ میرے موبائل فون پر اول خان کا فون آ گیا۔ وہ راستے میں تھا اور میرے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا۔ میں ابھی گھر پہنچا ہوں، موڈ ہے تو اسی طرف آ جاؤ، میں نے اسے پیشکش کی۔ تم تھکے ہوئے ہو، ایسا نہ ہو کہ میری آمد تمہاری طبیعت پر بوجھ بن جائے۔ اب ان تکلفات کو چھوڑو، آرام کے لیے لمبی رات پڑی ہوئی ہے، صبح دیر تک سو کر میں ساری کسر پوری کر لوں گا، پھر میں آ رہا ہوں، آ کر ہی بات کروں گا۔ فون بند ہو گیا اور میں یہ سوچتا رہ گیا کہ وہ مجھ سے کیا خاص بات کرنے کا ارادہ لے کر آ رہا تھا۔ میں شام سے نہانے کے موڈ میں تھا، ہوٹل میں بھی وہ ارادہ ٹل گیا تھا۔ میں تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گیا تاکہ اول خان کی آمد سے پہلے نہا دھو کر تازہ دم ہو سکوں۔ ہوٹل کی خنک فضا اور آرام دہ ماحول میں طویل وقت گزارنے کے باوجود میں اس وقت اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا۔ اول خان نے ہمارے گھر کے بہت قریب پہنچنے کے بعد مجھے فون کیا تھا۔ میرے غسل خانے سے برآمد ہونے سے پہلے گھر کی فضا میں اس کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ آج ڈینی نے سب کچھ تہس نہس کر ڈالا۔ میں نے نیم تیار ہو کر اپنے کمرے سے نکلتے ہوئے اس کی آواز سنی۔ اس نے آج بلیک کیٹس کو بے جان چوہوں کی طرح آسانی سے گھیر کر زندہ پکڑ لیا۔ آج صبح تک ہمیں کچھ پتا نہیں تھا کہ بلیک کیٹس کون ہیں اور کہاں ہیں۔ اب تم اچانک ان کے پکڑے جانے کی کہانی سنا رہے ہو، ویرا نے بے اعتباری سے کہا۔ یہ سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ تم لوگوں نے بلیک کیٹس کے دھوکے میں کسی للو پنجو کو پکڑ کر بند کر دیا ہو؟ وہ اچانک نہیں پکڑے گئے، میں نے کھانے کی میز کا رخ کرتے ہوئے جواب دیا۔ میرے ذہن میں یہ بات ابتدا سے جمی ہوئی تھی کہ وہ شہر کے کسی ہوٹل میں رپوش ہیں۔
ارجن کا قصہ سامنے آنے پر وہ ہوٹل بھی میری نظروں میں آ گیا۔ وہاں محنت کی گئی جو آخر کار بارآور ثابت ہوئی۔ ایک ایک کر کے سب کھانے کی میز پر آ گئے۔ اول خان کسی تکلف کے بغیر ہمارے ساتھ شامل ہو گیا۔ کیا پکڑے جانے والوں نے یہ اقرار کر لیا ہے کہ وہی بلیک کیٹس ہیں؟ ویرا نے اس بار ذرا مہذب انداز میں اپنا بیہودہ سوال دہرایا۔ اقرار یا انکار کی نوبت نہیں آئی، فی الحال انہیں پکڑ کر بند کر دیا گیا ہے، صبح دیکھا جائے گا کہ وہ دونوں کیا کہتے ہیں۔ اول خان بولا، ان سے کسی باز پرس کے بغیر تم انہیں بلیک کیٹس قرار دینے پر کیوں تلے ہوئے ہو؟ ویرا نے اول خان سے پوچھا۔ سب سے پہلا اور بنیادی سراغ اس تیل والی لڑکی نے فراہم کیا تھا جو سلمہ کو راستے میں نظر آئی تھی۔ اول خان نے چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد کہا، اسے جہانگیر کے گھر میں جانے پر آمادہ کرنے والے شخص کی پیشانی پر چوٹ کا پرانا نشان تھا۔ یہ ہمارے ایک دشمن کی پہلی پہچان تھی جو سامنے آئی تھی۔ ڈینی کی ساری کامیابی اسی کی مرہون منت ہے۔ ویرا کی تسلی نہیں ہو سکی۔ سلطان شاہ بھی کسی حد تک اس کے ساتھ تھا۔ وہ دونوں اول خان کے ساتھ مغز زنی کرتے رہے۔ میں اطمینان کے ساتھ اپنی شکم پوری میں مصروف رہا۔ شاید وہ سلسلہ دراز تر ہوتا چلا جاتا، لیکن جب اول خان نے انہیں ایمپریس مارکیٹ کے پیشاب خانے میں ٹائم بم کی تنصیب کے بارے میں بتایا تو ویرا کو مان لینا پڑا کہ ہوٹل میں غلط آدمیوں کو زیادتی کا نشانہ نہیں بنایا گیا تھا۔ اب تم ثبوت کی طرف آئے ہو۔ ایسی حرکت کوئی دہشت گرد ہی کر سکتا ہے۔ ویرا نے اعتراف کیا، ہو سکتا ہے کہ اس طرح وہ ارجن کے قتل کے خلاف اپنے دل کی بڑاس نکالنا چاہ رہا ہو۔ ارجن ان دونوں کا مربی اور سرپرست تھا۔ اس نے انہیں اپنے ہوٹل میں ٹھکانہ فراہم کیا ہوا تھا۔ یہ بات شاید ان کو بھی معلوم نہیں ہوگی کہ ارجن کو نک نے مروایا ہے۔ غزالہ بولی، یہ راز شاید کبھی نہ کھل سکے۔ میں نے ان کی باتوں میں حصہ لیتے ہوئے کہا، یہ ہمیں معلوم ہے کہ اسے نک نے بہت تیزی سے مروایا۔ وہ فیصلہ نک کا تھا، لیکن وہ خود اس پر عمل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے یقینی طور پر حشمت سے کام لیا۔ حشمت اس ہوٹل میں تھا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے گرگے ہوٹل کے آس پاس منڈلا رہے ہوں۔ حشمت نے نک کی بات سنتے ہی کسی چیلے کو ہدایت کی اور اس نے ہوٹل میں گھس کر ارجن کا ٹھکانے لگا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ حشمت ارجن کے قتل سے پہلے ہوٹل سے نکل گیا ہو اور یہ بات کسی کو یاد نہ رہی ہو۔ ان کی ساری سازشوں کا محور فریب اور دھوکے پر ہے۔ وہ دشمنوں کے ساتھ ساتھ اپنوں کو بھی فریب دیتے ہیں یا ان پر اعتماد نہیں کرتے۔ اول خان بولا، نک کے ذہن میں ایک بات آئی اور ارجن کو راستے سے ہٹا دیا گیا، ورنہ وہ نہ مارا جاتا تو شاید وہ ہوٹل کبھی ڈینی کی توجہ کا مرکز نہ بنتا۔ ان سب کو نک نے مروایا ہے۔ اس طرح تم نک اور بلیک کیٹ سے ہمدردی کے مرتکب ہو رہے ہو۔ میں نے اسے گھورتے ہوئے کہا، یہ ہمدردی نہیں ہے، میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ آج کل بھارتیوں پر امریکی ایجنسیوں کا کتنا غلبہ ہے۔ قریبی گٹھ جوڑ میں یہی ہوتا ہے، ادارے اپنی انفرادیت کھو کر دوسروں کی مصلحتوں کے تابع ہو جاتے ہیں۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسے حالات میں بھی بلیک کیٹس نے اپنے اصول کسی نہ کسی حد تک برقرار رکھے اور میرے یا جہانگیر کے گھر کا پتہ کسی اور کو نہیں دیا۔ میں نے سرسری انداز میں ان لوگوں کو بتایا، شاید تمہیں بتایا نہیں گیا کہ صبح کے اخباروں میں ڈینی کے خلاف امریکی اشتہار آ رہے ہیں۔ اول خان نے ان تینوں کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا، اشتہار آ رہے ہیں؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ جب بھی ان کی دم پر پاؤں پڑتا ہے وہ اشتہار بازی پر اتر آتے ہیں۔ طرز جواب غزل کے طور پر میں نے یہ بتانا مناسب نہ سمجھا کہ اول خان کے تبادلے کے لیے بھی دباؤ آنا شروع ہو گیا تھا۔ میں کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ میں نے میز چھوڑ دی اور کچن میں ہاتھ دھو کر ڈرائنگ روم میں آ بیٹھا۔ ذرا سی دیر میں ایک ایک کر کے سب وہیں جمع ہو چکے تھے۔ فون پر مجھے اندازہ ہوا تھا کہ تم مجھے کوئی خاص بات بتانے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے دوبارہ سلسلہ کلام شروع کرتے ہوئے اول خان سے پوچھا۔ اس نے متردد انداز میں کہا، پھر قدرے توقف کے بعد بولا، یہاں سب اپنے ہی ہیں۔ دراصل نک کا فون آیا تھا، وہ تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ خوب، میں نے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، اس نے پہلی بار ایسی کوئی کوشش کی ہے؟ اب تک میں ہی فون پر اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا رہا ہوں۔ کل کی تلخ کلامی اور اس کے نتیجے میں ارجن کے قتل کے بعد اس کی یہ خواہش معنی خیز ہے۔ ویرا پورے اشتیاق لہجے میں بولی، میں خاک نہیں سمجھ سکا۔ سلطان شاہ پلکیں جھپکاتا ہوا بولا،
डैनी के लिए इसे अव्वल खान को फोन करने की क्या जरूरत थी? मालूम होता है कि खाने के साथ तुम्हारी अकल भी मेदे में उतर गई है। गजाला ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें याद नहीं कि कल इन्होंने कर्नल दावर बनकर इससे बात की थी? इस वक्त तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। वीरा अपनी जगह से उछल कर बोली, गनीमत है कि आज तुम्हें भी सुल्तान शाह के कुंद ज़हन का अंदाजा हो गया। गलती मेरी है। अव्वल खान ने मतानत से बात अपने सर ले ली। मुझे कहना चाहिए था कि वो कर्नल दावर से बात करना चाह रहा है। जो बात होनी थी वो हो गई। अब तुम बिला वजह सुल्तान शाह को सहारा देने की कोशिश कर रहे हो। वीरा ने एहतजाज किया। तुम्हारा क्या अंदाजा है वो मुझसे क्या बात करेगा? मैंने वीरा की बक बक को नजर अंदाज करके अव्वल खान से पूछा। इसका लहजा अच्छा नहीं था। वो धमकियां देने के सिवा और क्या कर सकता है? इसे ब्लैक कैट्स के अंजाम की खबर तो अभी नहीं मिली होगी? मैंने पूछा। ये बहुत देर पहले की बात है। इस वक्त तक एम्बुलेंस वाली बात तय नहीं हुई थी और वो शख्स शायद आजाद था। इस बारे में इतनी सोच विचार की क्या जरूरत है? गजाला बोली, आप इसे फोन क्यों नहीं कर लेते? वो किसी को खा तो नहीं जाएगा। गजाला ठीक कह रही है। सुल्तान शाह ने मतानत से इसकी तायद की। जब से इसके सर पर से किचन का बोझ कम हुआ है इसकी अकल चलने लगी है। गजाला इसे गुस्सीली नजरों से घूर कर रह गई। सुल्तान शाह ने अपना बदला चुकाने में देर नहीं लगाई थी। अच्छा है कि हम सब यकजा हैं, इसी वक्त बात कर लूं। अव्वल खान किसी ताखीर के बगैर गजाला का हमनवा हो गया। चाय का दौर हो जाए फिर बात होगी। इतनी देर में खाना भी हजम हो चुका होगा। मैंने अपने सर पर हाथ फेरते हुए जवाब दिया। खाना हजम होने का बात से क्या ताल्लुक है? वीरा ने बरजस्ता सवाल कर डाला। ये तिबी मसला है। खाना खाने के बाद मैदे की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है और दिमाग समेत दूसरे अज़ा सुस्त पड़ जाते हैं। मैंने नासिहाना अंदाज में इसे बताया। इसीलिए हर मुआलिज कैलूले की अफादियत तस्लीम करता है। खाना हजम होने के साथ साथ सारे अज़ा इत्तदाल पर आते चले जाते हैं क्योंकि हर अज़ब को इसके हिस्से का खून मिलना शुरू हो जाता है। ये इन हकीमाना बातों का वक्त नहीं है। तुम अभी इस मरदूद से बात करो। वीरा ने इसरार किया। ये बात मैंने भी कहीं पढ़ी या सुनी है। अव्वल खान ने वीरा की बात उड़ाकर मेरी तायद की। तुमको ये सब किसने बता दिया? पढ़ी हुई बाज बातें जहन में हमेशा के लिए अटक कर रह जाती हैं। ये भी इन ही में से एक है। मैंने कहा, शायद इसीलिए कहते हैं कि पढ़ना एक अच्छी आदत है, मगर कंप्यूटर की वबा ने नई नस्ल में पढ़ने के रुझान को बहुत नुकसान पहुंचाया है। अव्वल खान ने कुन अखियों से वीरा की तरफ देखते हुए जवाब दिया और मैं समझ गया कि वो मुझे वीरा के मुतालबे की शिद्दत से बचाने की कोशिश में बात से बात निकाल रहा था। ये एक आर्जी बहरान है जो अगले 10-15 सालों में गुजर जाएगा। मैंने गहरी संजीदगी से अपनी हिराए दी। मगरब इस बहरान से गुजर चुका है। वहाँ पढ़ने का रुझान तेजी से है और इशायती इदारे खूब फल फूल रहे हैं। ये वक्त यहाँ भी लौटेगा। ये तुम दोनों ने क्या बुकरातियत शुरू कर दी? वीरा वो खुश्क गुफ्तगू ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकी। मैं कह रही हूँ कि निक से बात कर डालो। लो चाय भी आ गई। सुल्तान शाह ने ऐलान किया। अब इसके बाद ही कुछ हो सकेगा। मैं चाय वाय नहीं पीऊंगी, वीरा ने तिनक कर कहा। अभी तुमसे नहीं पूछा गया, सुल्तान शाह ने बुजुर्गाना अंदाज में कहा। जब बारी आए तो नरमी से इनकार कर देना। मेरा ख्याल है कि निक को ब्लैक कैट्स के बारे में बता देने में कोई हर्ज नहीं है। वीरा के चिराग पा होने से पहले मैंने मौजू यकायक बदल दिया। फोन पर गुफ्तगू होती है तो बात से बात निकलती चली जाती है। इसका जवाब तुम्हारी सवाबदीद पर मुनहसर होता है। अव्वल खान ने जवाब दिया। पिछली बार हम सब का ख्याल था कि तुमको कोबरा से मुलाकात के लिए आमादा हो जाना चाहिए था, मगर तुम बात करते करते एक जगह अड़ गए। मेरी दानिश में वो बात बिगड़ गई थी, मगर वक्त ने आज साबित कर दिया कि तुम्हारा वो फैसला और मौकफ दुरुस्त था। ऐसा नहीं है, वीरा ने इससे इख्तलाफ करते हुए कहा। जब आदमी के सितारे यावरी कर रहे हों तो इसके अहमकाना फैसले भी दुरुस्त साबित होने लगते हैं। ये डैनी का नहीं, इसके सितारों का कमाल है कि इसका एक उल्टा फैसला दुरुस्त साबित हो गया। सुल्तान शाह ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने आंखें दिखाकर इसे खामोश कर दिया। इस वक्त वीरा नजर अंदाज किए जाने की
بنا پر بری طرح کھسیا گئی تھی۔ اگر اس نے اپنے دل کا غبار نکالنے کے لیے میری ذات کو ہدف بنا لیا تھا تو اسے اس کا حق حاصل تھا۔ میری تم سے ایک غلط گزارش ہے، میں نے ہنستے ہوئے اول خان سے کہا، ہو سکتا ہے کہ آگے چل کر یہ درست نکلے، کہیں سے سوبراج کی 2-4 تصویریں حاصل کر لو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ناک آگے سے طوطے کی چونچ کی طرح مڑی ہوئی تو نہیں ہے۔ بالکل ہے، اول خان نے کسی توقف کے بغیر میری تائید کر دی۔ میں نے اسے نہیں دیکھا لیکن اخباروں میں اس کی تصویریں چھپتی رہتی ہیں، آگے سے اس کی ناک خاصی کم دار ہے۔ حشمت کی ناک بھی بالکل ایسی ہی تھی، مگر تمہارے کسی آدمی نے یہ بات تمہیں نہیں بتائی۔ میں نے شکایت کی، میرے آدمی نے اپنی آنکھوں سے اسے نہیں دیکھا۔ ہوٹل کے عملے سے اسے جو کچھ معلوم ہو سکا وہ اس نے آگے بڑھا دیا۔ وہ لوگ ارجن کے قتل کے بعد سے حواس باختہ ہیں۔ میرے آدمی نے جس سے بھی بات کی ہوگی سرسری انداز میں کی ہوگی، وہ کوئی با اختیار پولیس والا نہیں ہے۔ لوگوں نے اسے ٹالنے کے لیے موٹی موٹی باتیں بتا دی۔ کسی کو حشمت کی ناک کا خیال نہیں آیا ہوگا۔ اس کی ناک کے بارے میں تمہیں کس نے بتایا؟ اول خان نے میری شکایت کے جواب میں ایک طویل وضاحت پیش کر دی۔ ہوٹل کی ایک ویٹرس نے یہ تفصیل بتائی تھی۔ میں روانی میں کہہ گیا، کوئی عورت ہی تم سے کھل کر بات کر سکتی ہے ویرا۔ وہ جلا کٹا فکرہ سن کر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ میں غزالہ کو بھی یہی سمجھاتی ہوں کہ وہ عورتوں سے ہوشیار رہا کرے۔ بگڑی ہوئی عورتوں کے لیے تمہاری باتیں اور حرکتیں بہت پرکشش ہوتی ہیں۔ اول خان نے ایک بلند آہنگ کہکہا لگایا اور بولا، اپنی دانست میں تم ڈینی پر الزام لگانے کی کوشش کر رہی ہو، مگر یہ حقیقت میں اس کی تعریف ہے کہ وہ اپنے کام کی عورتوں کو آسانی سے متاثر کر لیتا ہے۔ اس نے ویٹرس سے بہت اہم بات معلوم کی ہے۔ اگر یہ درست ثابت ہوتی ہے تو پھر سوبراج کا نام ہماری لسٹ پر آ جاتا ہے۔ تم یہ کام کر ہی ڈالو، اس کی ایک تصویر میں داڑھی مونچھوں کا اضافہ کر کے ہوٹل کے عملے کو دکھاؤ، ہر ایک اسے حشمت کے نام سے پہچان لے گا۔ میں نے کہا، اتنے پر یقین ہو اس بارے میں؟ اول خان نے حیرت سے پوچھا، ویسے تمہارا ایک اندازہ درست ثابت ہوا ہے۔ حشمت کا فیصلہ آباد کا پتہ بالکل فرضی اور بے سروپا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حشمت کی ناک کی بناوٹ اس ویٹرس کی باتوں میں سب سے زیادہ اہم تھی۔ میں نے اس کے آخری فکرے کو نظر انداز کر کے جواب دیا، فکر نہ کرو، یہ کام کل ہی ہو جائے گا۔ زبانی طور پر حلیہ پوچھتے پھرنے کے مقابلے میں تصویر دکھانا آسان کام ہے۔ اول خان نے مجھے یقین دلایا، میں مانتی ہوں کہ یہ سب باتیں بہت اہم ہیں، مگر تم میری بات کو مسلسل ٹال رہے ہو۔ یکا یک ویرا نے سنجیدگی سے دخل اندازی کی، ہرگز نہیں، میں نے تمہاری کون سی بات ٹالی ہے؟ میں نے حیرت سے پوچھا، اگر تم نیک سے فون پر بات کرنے سے ڈر رہے ہو تو مجھے صاف بتا دو، میں انتظار میں اپنا وقت برباد کرنے کے بجائے اپنے کمرے میں جا کر آرام کروں گی۔ اس نے بے جان اور آزردہ آواز میں کہا، چائے ختم ہو چکی ہے، اب آپ کو اسے دیکھ لینا چاہیے، غزالہ نے تاکید کی۔ میں نے ہنس کر ویرا کی طرف دیکھا، جواب میں وہ بھی مسکرانے لگی۔ میں نے خاموشی سے اسپیکر فون اپنے قریب سرکا لیا۔ میں نمبر ملانے والا تھا کہ سلطان شاہ 1 منٹ کا نعرہ لگا کر اچھل پڑا۔ سب کی نگاہیں بے ساختہ اس کی طرف اٹھ گئیں۔ CSD میرے بیگ میں پڑی ہوئی ہے، اس وقت لائن ڈائریکٹ ہے، اس نے کہا اور تیزی سے اپنے کمرے کی طرف دوڑ گیا۔ فون کی مین لائن ہمارے کمرے سے ہو کر آ رہی تھی۔ اس نے اپنے کمرے سے CSD لا کر ہمارے کمرے میں فون لائن سے جوڑی اور اسے آن کر کے چند منٹ میں لوٹ آیا۔ اس تاخیر کی ذمہ داری سلطان شاہ پر ہے، اسے آتے ہی CSD جوڑ دینی چاہیے تھی۔ میں نے ویرا سے مخاطب ہو کر کہا۔ وہ کچھ نہیں بولی اور میں نے نک کے گھر کا نمبر ملا لیا۔ فون اٹھانے والا ٹام تھا، وہ نک کے ساتھ ہی رہتا تھا۔ میں نے اسے آواز سے پہچانا تھا، اسے میرا نام پوچھنا پڑا۔ میں نے کرنل داور بن کر نک سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی اور وہ مجھے چند ثانیوں کے انتظار کی ہدایت کر کے غائب ہو گیا۔ چند ثانیوں کے بعد نیک لائن پر آ گیا۔ تم نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ میں جو کہتا ہوں وہ کر گزرتا ہوں، اس نے کسی تمہید کے بغیر کہا۔ میں سمجھ گیا کہ اس نے اشارہ ارجن کے انجام کی طرف کیا تھا، مگر میں نے انجان بن کر پوچھا، تم کس بات کو یاد دلانے کی کوشش کر رہے ہو؟ تم نے تیزی سے ارجن تک پہنچنے کی کوشش ضرور کی ہوگی۔ اس کی آواز ابری۔ مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن مجھے اس کے قتل کی خبر مل چکی
کی ہے، تم نے اس کے ساتھ ظلم کیا ہے، وہ تمہارے اعتماد کا آدمی تھا، اس سے زیادہ قریبی آدمیوں کو تمہاری گرفت سے بچانے کے لیے اس کا مارا جانا ضروری ہو گیا تھا۔ میں نے اس کے بارے میں تمہارے سامنے زبان کھول کر ایسی بھیانک غلطی کی تھی جس پر مجھے زندگی بھر پچھتاوا رہے گا۔ تمہارے اس تک پہنچنے سے پہلے اسے راستے سے ہٹا دیا گیا۔ اس کے المناک انجام پر مجھے اب بھی دکھ ہے۔ اسے مار کر تم کسے بچانا چاہ رہے تھے؟ میں نے اول خان کی طرف دیکھتے ہوئے چبھتا ہوا سوال کر ڈالا۔ وہ میرا ذاتی معاملہ تھا، تم کو اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے تمہارے کسی ذاتی معاملے سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن تم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ارجن کے قتل ہوتے ہی یا اس سے ذرا دیر پہلے اس کا حشمت نامی ایک قریبی دوست اچانک ہوٹل سے فرار ہو گیا۔ وہ اکثر وہاں آتا جاتا رہتا تھا۔ اس بار اس نے بھاگنے کے بعد فون پر خود کو چیک آؤٹ کرایا ہے۔ ہوٹل والوں نے حشمت کی اس غیر معمولی حرکت کی اطلاع پولیس کو دے دی ہے۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔